تقی عثمانی صاحب کے حالیہ فتوے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعتاً تبلیغی جماعت پر ایلیگیشن جائز ہے؟ دیکھیے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایلیگیشن ہوں یا اس سے پہلے جتنے بھی اعتراضات تبلیغی جماعت پر ہوئے ہیں تو یہ اختلاف رائے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے یا اختلاف رائے رکھتا ہے تو وہ اس کی حتمی بات ہوتی ہے یا اسی پر عمل کرنا یا اسی رائے کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت بڑی عظیم شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، اور ہم تو ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ ان کی ہر بات یا ان کا ہر بیان یا ان کے ہر قول پر ہم 100% متفق ہوں۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ باقی میں نے جو بیان مفتی تقی عثمانی صاحب کا سنا ہے، اس وقت واقعی یوٹیوب پر یہ بیان بڑا وائرل ہے اور لوگ تھم نیل لگا کر یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تبلیغی جماعت پر بہت سخت اعتراضات کیے ہیں اور ان پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی جائے، ختم کر دی جائے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان کا خلاصہ 2 الفاظ کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کی فکر جب تک نہیں ہوگی آپ پورے عالم کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات اس حد تک ضرور درست ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہیں۔ ان خامیوں کی نشاندہی یہ آج مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے، لیکن یہ ہے بہت پرانی بات۔ علماء 1960 کی دہائیوں سے تبلیغی جماعت کے جو حضرات ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں ترغیباً یہ بات کہتے رہے ہیں کہ آپ کم از کم اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں، آپ میں جو غلطیاں اور خامیاں ہیں ان کی اصلاح ضرور کریں۔ اب وہ اصلاح کیا ہے اور کون سی باتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہے یہ زیادہ تر اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، غیر مسلموں کی طرف ان کا رجحان کم ہے۔ اب جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے، اور وہ معقول جواب بھی ہے کسی حد تک، میں شرعی طور پر نہیں بات کر رہا ہوں، میں معقول کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا یہ جواب معقول اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو تبلیغ جماعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ہم سب علماء نہیں ہیں کہ ہم جا کر غیر مسلموں کو دعوت دیں اور غیر مسلموں کو جا کے سمجھائیں۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دعوت دیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہمارا کام تو صرف اور صرف دعوت دینا ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا اعتراض تبلیغی جماعت پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات جہاد کا نام نہیں لیتے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، نہ جہاد کا نام لیتے ہیں، نہ ہی مجاہدین کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ایون کہ یہ فلسطین کا کتنا بڑا مسئلہ یہاں اس وقت جو ہے وہ وائرل ہوا اور کتنا بڑا مسئلہ جنا بنا، لیکن یہ کہ کسی تبلیغی اجتماع میں کسی تبلیغ کے ساتھی سے دعائیہ کلمات تک نہیں سنے گئے، جو واقعتاً افسوسناک بات ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انتہا کر دی گئی، آپ ان کے حق میں دعا بھی نہیں کرتے۔ اچھا، جب یہ بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو ان کا جواب بھی آتا ہے، اور وہ جواب کسی حد تک معقول ضرور ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر ہم جہاد کا نام لیں گے نا، جہاد کا، یا مجاہدین کے حق میں دعا کریں گے، تو پھر ہم جو یورپ کے اندر جاتے ہیں، یورپ کی کنٹریوں میں ہم جاتے ہیں، UK USA جاتے ہیں اور مغربی ممالک میں جاتے ہیں، تو ہماری پھر جو جماعت ہے اس کے اوپر یورپی ممالک میں پابندی لاگو ہو جائے گی، اور یورپی ممالک میں پھر ہم نہیں جا سکتے۔ اور یہ بات ان کی معقول بھی ہے، اور واقعتاً حقیقتاً بھی ایسا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب جہاد کو دہشت گردی سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ انتہا پسندی ہے، یہ جہاد نہیں ہے، اور مجاہدین کے حق میں جب یہ دعا کریں گے تو ان کو بھی جو مغربی ممالک والے ہیں وہ کہیں گے یہ بھی دہشت گرد ہیں، یہ بھی انتہا پسند ہے، لہٰذا ان کو اپنے ملک میں داخل مت ہونے دو۔ البتہ ایک اور غلطی ان کی ہے جس کی اصلاح کی انہیں سخت ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ جہاد کی آیتیں جب تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جہاد دین اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے، تبلیغ بھی دین اسلام کا فریضہ ہے۔ تبلیغ کو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ تبلیغ ہمارا فرض نہیں ہے، تبلیغی دین اسلام کا فریضہ نہیں ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ ہر ایک کلمہ گو مسلمان کا فریضہ ہے، یہ صرف تبلیغی جماعت کا فالو کا فریضہ نہیں۔
جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو امتی ہے، اس پر تبلیغ اسلام یہ فرض ہے۔ اگر وہ تبلیغ اسلام نہیں کرے گا، اسلام کی تبلیغ نہیں کرے گا، دین اسلام کی اشاعت نہیں کرے گا، روز محشر اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ بلغوا عنی ولو آیا، واجب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ میں نے جتنے بھی احکامات دین اسلام کے تم تک پہنچائیں تم دوسرے غائبین تک پہنچاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے بھئی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، چوتھا پارہ سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، مضبوط اور مربوط قسم کی، منظم قسم کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو گناہوں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تبلیغ یہ ضرور کریں، تبلیغ اسلام کا فریضہ ضرور ادا کریں، لیکن جہاد کی آیتیں تبلیغ پر فٹ کرنا اور جہاد کے فضائل کو تبلیغ اسلام کے پر فٹ کرنا یہ غیر مناسب بات ہے، یہ اس کی بہرحال اجازت نہیں دی جا سکتی۔ باقی تبلیغ اسلام کی جو خدمات ہیں اور اس تبلیغ جماعت کی جو خدمات ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے اندر جس طرح دین پہنچایا ہے اور جس طرح انہوں نے گناہ گاروں، سیاہ کاروں اور بدکاروں کو توبہ طائب کرا کے انہیں دین اسلام کی طرف راغب کیا ہے، ان کی یہ خدمات بہرحال قابل تحسین ہے۔ اس کی زندہ مثال آپ جنید جمشید کو دیکھ لیں، مرحوم، کہاں وہ گانا گانے والا فنکار اور کہاں وہ دین اسلام کا اتنا بڑا مبلغ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے شہادت کی موت سے نوازا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے شہادت کی نعمت عطا فرمائی۔ سعید انور کو آپ دیکھ لیں جو کرکٹر تھا آپ کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا، ہاں جی، مشتاق احمد کو آپ دیکھ لیں، ثقلین مشتاق کو آپ دیکھ لیں، انضمام الحق کو آپ دیکھ لیں، محمد یوسف کو آپ دیکھ لیں جو یوسف یوحنا تھا، عیسائی مذہب سے اس کا تعلق تھا، لیکن اسی تبلیغ سے وہ متاثر ہوا اور ان لوگوں کی خدمات کی وجہ سے، ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا اور باشرح اب الحمدللہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے فنکار ہیں، بہت سارے ایسے دنیا دار ہیں کہ جو ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے وہ دین کی طرف راغب ہوئے ہیں، دین اسلام کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تبلیغ اسلام